نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ نور کا درس چل رہا تھا۔ اس کی ایک آیت الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اس کو دو الفاظ میں سمجھیں کہ گندی باتیں گندے مرد ہی کرتے ہیں اور گندے مرد کو گندی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گندے لوگ گندگی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور پاکیزہ لوگ پاکیزگی کی طرف مائل ہوتے ہیں، چونکہ حضور علیہ السلام پاک دامن ہیں، ان کے نکاح میں آنے والی عورتیں بھی پاک دامن ہی ہیں۔ پاک دامن لوگ پاک دامن بیویوں کو پسند کرتے ہیں، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کو پسند کرتی ہیں۔ یہ مزاج بتایا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نیک آدمی کے نکاح میں زانیہ نہیں آ سکتی یا نیک عورت کا شوہر زنا نہیں کر سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک عام مزاج بتایا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں نیک لوگوں کے مزاج کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ گھروں میں داخل ہونا ہے، اس کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ 4 قسم کے گھر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایسا مکان جس میں انسان خود اکیلا ہی رہتا ہے۔ نمبر 2، ایسا مکان جس میں اس کے ساتھ اور لوگ بھی رہتے ہیں، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہوں۔ نمبر 3، وہ مکان جس میں کسی کا رہائش پذیر ہونا معلوم نہ ہو، پتہ نہیں کس میں کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ نمبر 4، وہ مکان اور وہ جگہیں جو رہائش کے لیے بنائی نہیں جاتی، جیسے مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، سرائے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو مکان انسان کے اپنے رہنے کے لیے ہے، اس میں وہ اکیلا ہی رہتا ہے، تو اس گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے۔ باقی یہ کہ وہاں بھی جا کر سلام کرے تو اس میں فرشتوں کی نیت ہوتی ہے۔ دوسرا، وہ مکان جس میں کچھ لوگ اور بھی رہتے ہیں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہوں، وہاں داخل ہونے والے کو 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ان کو سلام کرے، اور نمبر 2، ان سے اجازت لے، اپنا تعارف کروائے کہ السلام علیکم، میں عبد الغنی طارق ہوں، آ جاؤں۔ پورا تعارف کرانا چاہیے، ناقص تعارف نہیں کرانا چاہیے۔ بعض لوگ اپنا تعارف یوں کراتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، میرا نام سنتے ہی سارے ہی پہچان لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ امام علی بن عاصم واسطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے ایک دفعہ میں گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے پوچھا کون؟ میں نے کہا انا، میں ہوں۔ تو حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں انا یعنی میں نام کا میرا کوئی دوست نہیں۔ پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مجھے حدیث سنائی کہ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا من؟ انہوں نے عرض کیا انا۔ آپ نے اس پر اظہار ناراضگی فرمایا کہ انا میں یہ میں کیا ہوتی ہے؟ پورا تعارف کرانا چاہیے، یعنی آنے والا پورا تعارف کرائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جب کوئی پوچھے کون، پورا ایسا تعارف کراؤ کہ انہیں دوبارہ نہ پوچھنا پڑے، خواہ کسی کو فون کریں خواہ کسی کے دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تو اس لیے عام طور پہ میں تو ایسا ہی کرتا ہوں، جیسے ہی فون کرتا ہوں ادھر سے بندہ اٹھائے، السلام علیکم، عبد الغنی طارق لدھیانوی جامعہ حمیرہ رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں، بات پوری ہو گئی۔ اب بندہ السلام، جی آپ کون، میں کون، مجھے پہچانا نہیں پہچانا، وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور یہ بات مناسب بھی نہیں ہے۔
خیر، تو ایسی جگہوں پر، ایسے مکان میں جانے پر دو کام، ایک تو ان کو سلام کیا جائے، دوسرا ان سے اجازت لی جائے۔ اگر وہ لوگ اجازت دے دیں، تستانسو، ایک اجازت کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ کی انسیت بڑھ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، یعنی وہ مکان ہے جس میں کوئی بندے نہ ہوں، پتہ نہیں ہے کہ ان میں ہیں یا نہیں ہیں، تو ان میں اگر اجازت مانگو، اجازت مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو پھر اندر مت جاؤ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اندر لوگ موجود ہوں۔ ہاں، اگر اندر والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی واپس جاؤ، اجازت نہیں ہے، تو بندہ اس میں اپنی بے عزتی نہ محسوس کرے۔ بسا اوقات کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، کئی ضرورتیں ہوتی ہیں کہ بندہ اجازت نہیں دے سکتا۔ اور چوتھی قسم کے وہ مکان جو رہائش کے لیے بنے ہی نہیں، تو وہاں بندہ بلا اجازت جا سکتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، مساجد ہیں جب مرضی چلے جاؤ، خانقاہیں ہیں جب مرضی چلے جاؤ۔ اس کے بعد ایک مضمون اللہ نے بیان کیا اس صورت میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ پہلے ایمان والوں کو خطاب ہے، ایمان والوں کو چاہیے اپنی نظریں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اس کے متصل وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ ایمان والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک ہے مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا، اور ایک ہے عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا۔ اگر عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ کبھی نہ فرماتے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ مرد کے ذمہ صرف ایک کام ہے کہ عورت کو نہ دیکھیں، عورت کے ذمہ دو کام ہیں۔ نمبر ایک، مرد کو نہ دیکھنا، یہ بھی اس کے ذمہ ہے، اور اپنے چہرے کو چھپانا، اپنے چہرے کو چھپانا، پردہ کرنا، یہ پردہ عورت کے ذمہ ہے، مرد کے ذمہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہاں ایک بات سمجھیں، ایک ہوتی ہے زینت، ایک ہوتی ہے زینت کی جگہ، تو دونوں کو چھپانے کا حکم ہے۔ مثلا سرما جو ہے یہ زینت کی چیز ہے، لیکن زینت کی جگہ آنکھ ہے۔ چوڑی جو ہے یہ زینت کی چیز ہے، لیکن وہ زینت کی جگہ بازو ہے۔ انگوٹھی یہ زینت کی چیز ہے، لیکن زینت کی جگہ انگلی ہے۔ تو اس میں دونوں شامل ہیں کہ اپنی زینت کی جگہوں کو اور ان موقعوں کو چھپائیں۔ ہاں، استثناء یہ ہے الا ما ظہر منہا، کچھ وہ ہیں جو خود بخود کھل جاتی ہیں، جن کا چھپانا ممکن نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ ایسا کپڑا جو کپڑے کو چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ مثلا ایک کپڑا وہ ہے جو جسم کو چھپانے کے لیے پہنا گیا ہے، ایک اس کے اوپر اور کپڑا جیسے برقع کہہ لیں، بڑی چادر کہہ لیں، اب ظاہر ہے وہ تو نہیں چھپائی جا سکتی، وہ مستثنیٰ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کپڑے کے اوپر ہم اور کپڑا پہنتے چلے جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ فرماتے ہیں الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن، آگے استثناء ہے کہ یہ اجازت کہاں کہاں ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے مستثنیٰ کیا ہے، یہ جو اعضاء زینت ہیں، یعنی چہرہ ہے، گلا ہے، سر ہے، سر کے بال ہیں، کونیوں تک ہاتھ ہیں، پنڈلیوں تک جو ہے وہ پاؤں ہیں، ان چیزوں کو 12 قسم کے افراد ہیں جن کے سامنے عورت کھول سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ضرور کھولے، نہیں، کھول سکتی ہے، ضرورت ہے تو کھول۔ گھر میں کام کرنا ہے، یہ لوگ بیٹھے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، بازو چڑھا لیے، شلوار تھوڑی اونچی کر لی، سر کا دوپٹہ تنگ کر رہا ہے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، تو یہ اعضاء ان کے سامنے کھولے جا سکتے ہیں۔ یہ 12 لوگ ہیں جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 عورت کا شوہر، نمبر 2 اس کا والد، نمبر 3 اس کا سسر، نمبر 4 عورت کے اپنے حقیقی بیٹے، نمبر 5 اور شوہر کے وہ بیٹے جو کسی اور بیوی سے ہیں، نمبر 6 عورت کے بھائی، نمبر 7 عورت کے بھائی کے بیٹے،
نمبر 8 عورت کی بہن کے بیٹے، نمبر 9 مسلمان عورتیں، نمبر 10 باندیاں، اس میں غلام شامل نہیں ہیں کیونکہ غلاموں سے پردہ ہے۔ نمبر 11 ایسے لوگ جو گھروں میں رہتے ہیں، کھانے پینا ان کا ذمہ لیا ہوا ہے ان گھر والوں نے، لیکن ان میں اتنی عقل اور سوجھ بوجھ نہیں ہے جو عورتوں اور مردوں کے اندرونی معاملات کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 12 ایسے چھوٹے بچے جو مرد عورتوں کے اندرونی معاملات سے ابھی تک واقف نہیں ہیں۔ ان مذکورہ 12 قسم کے افراد کے سامنے عورت بوقت ضرورت بازو، پنڈلی، سر کے بال کھول سکتی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ضرور کھولے، نہیں، کھول سکتی ہے، ضرورت پڑے تو کھول لے۔ بلا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، آگے حکم یہ ہے بعض عورتیں پاؤں کے اندر بھی زیور پہنتی ہیں جسے پازیب کہتے ہیں، اور وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو چلنے سے بچتے ہیں، چھنکار پیدا ہوتی ہے، تو یہاں حکم یہ ہے کہ نہیں، یا تو وہ ایسے ہوں جس کی چھنکار نہ آئے، یا پھر چلنے والی عورت جو ہے وہ پاؤں کو اس انداز سے رکھے کہ ان کی چھنکار سنے نہیں، کیونکہ یہ بھی پردے کے اندر شامل ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ عورت کی آواز بھی ستر ہے، بلا وجہ کسی کو اپنی آواز بھی نہیں سنا سکتی۔ ہاں ضرورت ہو ایک الگ موضوع ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ پردے کے پیچھے سے ازواج مطہرات سے مسائل پوچھتے تھے اور وہ مسائل کا جواب بھی دیتی تھیں، ایک الگ موضوع ہے۔ اسی طرح اس صورت میں کچھ آگے چل کر اللہ فرماتے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو مرد عورتیں بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کراؤ۔ بغیر نکاح کے ہونے کے کئی مطلب ہیں، مثلا ایک شخص کی بیوی تھی، فوت ہو گئی، کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، ان کا نکاح کرانے کا حکم ہے۔ اور جو ہے غلام اور باندیے ہیں، ان کا نکاح کرانے کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں، ان کا کام کیسے چلے گا، اللہ فرماتے ہیں اس سے مت کرو، تم نکاح کراؤ، اگر یہ فقیر ہیں، غریب ہیں، اللہ ان کو غنی کر دے گا، ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ تو اگر کوئی انسان نکاح کرتا ہے صحیح نیت کے ساتھ، نہ تو شہوت، فقط شہوت کے لیے بھی نہ کرے اور شہرت کے لیے بھی نہ کرے، صحیح ارادے سے کرے، اللہ جل شانہ اس کی تنگی کو وسعت میں بدل دیں گے، اس کے فقر کو غنا کے اندر بدل دیں گے۔ جن لوگوں نے اس نیت سے کیے ہیں آپ ان لوگوں سے اس بارے میں خوب معلومات کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے کتنی آسانی فرمائی ہے۔ اس سے آگے چل کر ایک آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہاں لفظ بیوت ہے لیکن اس سے مراد مساجد ہیں، کہ یہ وہ گھر ہیں جس میں اللہ کے ذکر کو اذن اللہ ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے۔ تو بلند کرنے سے مراد بلڈنگ اور عمارت نہیں ہے، ظاہری بات نہیں ہے، بلکہ ان کی عظمت کا خیال رکھا جائے، ان کی عظمت کے پیش نظر رکھا جائے۔ اس سے کچھ آگے چل کر اللہ جل شانہ کافروں کے اعمال کے بارے میں بتا رہے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم يجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابا واللہ سریع الحساب۔ ان آیتوں میں اللہ نے دو قسم کے کافروں کی مثال دی ہے۔ نمبر 1 وہ کافر جو قیامت کے قائل ہیں، جنت اور جہنم کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے عقائد کفریہ ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں قادیانی ہیں، بہائی ہیں، ان میں بہت سے لوگ ہیں قیامت کی بھی قائل ہیں، جنت کی بھی قائل ہیں، جہنم کی بھی قائل ہیں، لیکن عقیدتاً مسلمان نہیں ہیں۔ بہت سے عقائد انہوں نے چونکہ اسلامی چھوڑ دیے ہیں اس لیے ہیں یہ بھی کافر، لیکن ان چیزوں کو مانتے۔ دوسری قسم وہ کافر جو قیامت کے بھی منکر ہیں، ہر چیز کے منکر ہیں، جیسے دیریے ہیں یا ہم کافر ہیں۔ تو کفار کے دونوں قسمیں ہیں، بعض قیامت کو مانتی ہیں لیکن کسی اور عقیدے کی وجہ سے کافر ہیں، بعض قیامت کو بھی نہیں مانتی۔ تو جو قیامت کو مانتے ہیں وہ کچھ عمل بھی کرتے ہیں، انہیں امید ہوتی ہے کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، توقع ہوتی ہے اجر ملے گی، لیکن چونکہ شرط ایمان مفقود ہے اس لیے ان کے اعمال کا انہیں جو اجر ملنا ہے یہ صرف ان کو وہم ہے کہ ہمیں اجر ملے گا نہیں۔ اس کی مثال دی ہے کہ اس پیاسے کی جو ریگستان میں ہو اور دور سے اسے پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ اس امید کے اندر سفر کر کے جب وہاں پہنچتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، سراب،
اس کی پیاس تو بڑھتی ہے لیکن وہاں پانی نہیں ہوتا، پھر اس سے آگے پانی نظر آتا ہے، وہ پھر آگے بڑھتا ہے، تھکاوٹ بڑھتی ہے، وہاں پہنچتا ہے، وہاں بھی پانی نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہی اپنے اعمال پر جو ہے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں کچھ اجر ملے گا، حالانکہ ان کو بالکل اجر نہیں ملے گا۔ اور جو دوسری قسم کے کافر ہیں انہیں تو یہ امید بھی نہیں ہے، ان کو تو امید تھی، ان کے لیے کچھ نہیں، ان کو تو امید بھی نہیں ہے۔ اگلی مثال میں ان کی وہ تو کفر در کفر در کفر میں مبتلا ہے۔ اللہ نے ان کی مثال دی ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشا موج من فوقہ موج، موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، کہ ان کی مثال تو بڑی عجیب ہے۔ ایک سمندر کے اندر کوئی چیز، سمندر کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر ایک موج، پھر دوسری موج، پھر اس کے اوپر بادل، یہ اندھیرا در اندھیرا در اندھیرا، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جو انسان اپنے اعضاء میں سے اپنی آنکھوں کو سب سے زیادہ قریب کر سکتا ہے ہاتھ، وہ بھی اسے وہاں دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے ہی یہ لوگ، ان کے لیے تو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، انہیں تو امید بھی کچھ نہیں ہے۔ انہیں تو امید تھی وہم کے درجے میں، انہیں وہم کے درجے کے اندر بھی امید نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری ہر قسم کے کفر سے حفاظت فرمائے۔ اس سے تھوڑا آگے چل کر ایک آیت ہے اس صورت میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ نہایت جامع ترین آیت ہے۔ مسجد نبی میں حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم موجود تھے، ایک شخص آیا، کافر تھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا تیرا کلمہ پڑھنے کا کوئی خاص سبب؟ اس نے کہا میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، میں نے تورات انجیل کو بھی پڑھا ہے، لیکن ایسی جامع آیت مجھے کسی کتاب میں نہیں ملی۔ یعنی حقانیت قرآن کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پوچھا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اس نے کہا عجیب آیت ہے۔ شروع میں حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، یعنی اس کے فرائض پورے کریں، رسول کی اطاعت کریں، اس کی سنت پر عمل کریں۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، یہ بندہ اللہ سے ڈرتا رہا ہو، وَيَتَّقِي، اور اللہ کی مخالفت بھی یہ کبھی نہ کرے آئندہ، بس یہ کامیاب ہے۔ اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، سب کچھ اللہ نے جو ہے سمو دیا ہے اس کے اندر۔ اس لیے جو ہے اللہ جل شانہ سے یہ جامع آیت جو ہے، اگر کوئی بھی انسان اس پر عمل کر لے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے، تو واقعتاً فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جو کامیاب ہیں، اس کی کامیابی میں شک ہی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔